الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو کو نہ کہو راعنا۔ معاملہ یہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ارشاد فرماتے، صحابہ کی مجلس لگی ہوتی، صحابہ ہوتے، جلوہ گر ہوتے، تو صحابہ کہتے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت۔ یہ راعنا اس سے مراد تھا رعایت، کہ حضور ہماری رعایت فرماتے ہوئے اس بات کو پھر سے دہرا دیں۔ تو صحابہ اس معنی میں کہتے، لیکن یہودیوں کی ڈکشنری میں اس کا معنی مختلف تھا، اور وہ جو اس کا معنی لیتے تھے وہ بے ادبی والا معنی لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ یہودی یہ الفاظ حضور کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا اے یہودیوں، میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، اور جس معنی میں تم یہ الفاظ لیتے ہو میں وہ جانتا ہوں، تمہاری گردن اتار دوں گا اگر آج کے بعد میں نے کسی یہودی کے منہ سے یہ بات سنی۔ آپ نے کہا اے سعد، یہودیوں نے کہا اے سعد تم ہمیں کہہ رہے ہو؟ تمہارے صحابہ، تمہارے ساتھی بھی تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں راعنا، حالانکہ صحابہ جس معنی میں استعمال کرتے تھے وہ کیا معنی ہوتا تھا؟ راعنا، حضور ہماری رعایت فرمائیے اور پھر سے اس بات کو دہرا دیجئے۔ اور یہودی جس معنی میں لیتے تھے وہ بے ادبی والا معنی تھا۔ اب حضرت سعد بن معاذ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ادھر جبریل امی آ گئے اور اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اے میرے صحابہ کو کہا گیا کہ اے صحابہ، ہم جانتے ہیں کہ تم اسے غلط معنی میں نہیں لیتے، تمہارا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضور رعایت فرمائیے، لیکن یہودی اسے غلط معنی میں لیتے ہیں، تو اب سے تم راعنا کا لفظ نہ کہو تو کیا کہیں؟ خود رب ذوالجلال سکھا رہا ہے کیا؟ وقول انظرنا، یہ کہا کرو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دیجیے۔ کیا حسین انداز ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تم کیوں کہتے ہو انظر حالنا انظر حالنا؟ میں نے کہا ہمیں سکھایا یہ قرآن نے، لفظ میں آپ سنیں کیا لفظ؟ انظر، قرآن کا لفظ ہے۔ میں نے کہا یہ ہم نہیں کہتے، ہمیں تو سکھایا قرآن نے اور تعلیم فرمایا رب ذوالجلال نے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں کہو تو یوں کہو یا رسول اللہ ہم پہ اپنی نظر کرم فرما دیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ چھوڑ دو، اور جب محبوب سے کچھ بات کہنی ہو تو یوں کہو وقول انظرنا، حضور ہم پر نظر کرم فرما دیجیے، واسمعوا، اور پہلے ہی توجہ سے سن لیا کرو، ہمارے محبوب کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہ پڑے، پہلے ہی توجہ سے سن لیا کرو۔